اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف بغیر رؤیت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سمام ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود اختارہ من شجرت الانبیاء ومشقات الضیاء وسرۃ البطحاء ومصابیح الظلماء وجنابیح الحکمہ بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر بی بی کی ذات پر بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد اجازت ہے میں نوکری شروع کر دوں وقت بہت کم ہے 7:15 بجے تک میں نے پڑھنا ہے آپ اتنا میرا ساتھ دیتے رہے کہ میں تھوڑے سے وقت میں زیادہ باتیں آپ سے کر سکوں آج کل ایام ہے ملکہ عالمین بی بی کے آج 5 جمادی ثانی ہے یہ پورا مہینہ منسوب ہے حسین کی ماں سے بسم اللہ پہلا جملہ میں مرسل بھی کہنا چاہتا ہوں منڈی بہودین میں اگر پہلا جملہ میرا کہ انہوں نے قیمت ادا کر دی تو اگلے 2-4 جملے کہوں گا ورنہ یہیں سے ایک جملہ مصاحب کر پھر آپ سے اجازت جس کی تسبیح کے دانے بندے کو خدا کے ساتھ مشورے کے قابل بنا دے اسے فاطمہ کہتے ہیں آپ سلامت رہے سارے بولو حیدری میں نوکر آپ کا نوکری سارے کرو حیدری میں پھر کہہ دیتا ہوں نوکری جو یہی ہوئی میں بسم اللہ جس کی تسبیح کے دانے بندے کو خدا کے ساتھ مشورے کے لائق بنا دیں اس ذات مقدس کو سیدہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا جناب جس کے احترام میں 1,24,000 نبی کھڑے ہو جائیں بھئی دیکھیں اگر نبی سرکار مصطفیٰ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر سارے کھڑے ہوں گے اسے بطول کہتے ہیں آپ خریدار ہیں میں بیچنے والا ہوں یقیناً آپ تازہ دم بیٹھے ہو جتنا سفر کر کے آئے ہو جگراتا یہ وہ مجھے اب بالکل تھکاوٹ اتر گئی ہے اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے حبیب غم نہیں کرنا وقت نہیں کہ میں تشریح کروں کم از کم 1 گھنٹہ ہونا چاہیے اس مضمون کے لیے اس لیے بس سیدھا اشارے سمجھ گیا تو میں آپ سے راضی حبیب پریشان نہ ہوا کر کیا ہوا جو تیرا بیٹا قاسم دنیا سے چلا گیا لوگ تجھے بے اولادی کا تانا دیتے ہیں ان کے تانوں پہ نہ جایا کر اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ حبیب ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے سلامت رہو یار جیو یار کیا بات ہے منڈی بہودین کی کیا بات ہے منڈی بہودین سارے بولو مل کے حیدری سلامت رہو نوکری ٹھیک ہوگی جناب ہم نے تجھے سیدہ فاطمہ عطا کی ہے یعنی حسین کی ماں رسول کو عطا ہے مرسل اگر منڈی بہودین میں یہ جملہ نہیں سمجھتے تو پھر پورے پاکستان میں جعفر جتوئی کو کہنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے اللہ کہتے حبیب عرش سے لے کر تحت الثری تک بلکہ عرش سے اوپر حجاب احدیت سے لے کر تحت الثری کے نچلے حصے تک جو کچھ ہے یہ تجھے میں نے جزا میں دیا ہے فاطمہ میں نے تجھے عطا میں دی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جلدی کرنا جیو 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 سلامت رہو بسم اللہ میرے شاعر سے بھی میرے لوگ سید تشریف فرمائے فاطمہ جزا نہیں
عطا ہے، آیت ہے، میں تو اپنی جانب سے تو نہیں کہہ رہا. میدے خراب ہو گئے بندوں کے، فضائل برداشت نہیں ہو رہے. صرف علی جن ولی اللہ کے تشہد کی بات نہیں رہی، ان کے فضائل کی ضربت بھی برداشت نہیں ہو رہی. پرانی اور باسی علم کی ہانڈیوں میں ابال آنا شروع ہو جاتے ہیں. قرآن سے لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے دشمنی علی کی وجہ سے. پکی بات. جزا اور عطا ہوتا کیا ہے؟ ایک مزدور کی مزدوری 500 ہے ایک دن کی. شام کو وہ آیا، حضور میں نے آپ کی مزدوری کر لی، مجھے مزدوری دے. آپ نے 600 روپیہ نکالا، اس مزدور کی مٹھی میں دیا. اس نے گنا، اس نے کہا حضور بھول گئے ہو یا کوئی بات اور ہے؟ 500 بنتا ہے میرا، آپ نے چھٹا 100 کیوں دیا؟ تو آپ نے فرمایا 500 تیری جزا ہے، چھٹا 100 تجھے میں نے عطا کیا ہے. نہ منڈی والے مجھے نہیں بلائیں گے تو پھر حسین کی زمین ختم ہو جائے گی، یا حسین میرا رزق بند کر کے رکھ دے گا. کیا مطلب؟ 500 کا تو حقدار ہے، تجھے دیا ہے. چھٹے 100 کا تو حقدار نہیں، یہ عطا ہے. اللہ کہتے حبیب پوری کائنات تیری جزا ہے، فاطمہ عطا ہے. کیا مطلب؟ تو حق رکھتا نہیں تھا. چلے گئے ہو کہ بیٹھے ہو؟ یہ نا ٹوٹے پھوٹے نعرے میں نے معاف کیے تمہیں. یہ میری عطا ہے، اس لیے فصلی لربک، رب کی نماز بھی پڑھا کر، ونہر قربانی بھی کیا کر. جو اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے نماز کم پڑھا کر، وہ فاطمہ دے کر کہتا ہے نماز پڑھا کر. اب میں دیکھوں گا کافی اجتماع ہے، کوئی کام نہیں بیٹھے میرے سامنے، لاکھوں سے بھاری ہوتا ہے ایک بندہ جو سننے والا ہو. میں دیکھوں گا ماں کا بیٹا کون ہے، اپنی ماں کی بات ماننے والا کون ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے مدینے کی عورتوں نے سوال کیا، بی بی محمد کی بیٹی فاطمہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جو بندہ نہیں بولے گا، چونکہ بی بی کی مجلس ہے، ہر مجلس میں یہ جملہ نہیں کہتا، جب سے بی بی کی مجلس سے پڑھنے شروع کیے یہ پورا مہینہ میں کہتا رہوں گا، جو بندہ اس جملے پر نہیں بولے گا علی مولا کو شکایت لگاؤں گا اس بندے کی. عائشہ سے کہا بی بی فاطمہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ام المومنین عائشہ کہتی ہے اس بی بی کے بارے میں عائشہ کیا کہے جس نے ظہر کی نماز پڑھ کے حسن جیسا امام دنیا کو دیا اور عصر کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑی تھی. ہائے 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 ہائے. نعرہ حیدری سلامت. سارے نوکری کرو مل کے حیدری. جس نے میں نوکر میں تب جس نے ظہر کی نماز پڑھ کے حسن جیسا امام دنیا کو دیا اور عصر کی نماز کے لیے مصلی عبادت پہ کھڑی تھی، اور کئی نمازوں سے محروم ہو جانے والی عورتوں کے بچوں، منڈی والوں یہ گالی گلوچ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. میری ماں شاہ صاحب میری ماں بھی ایسی ہے، جو بھی نطفے کی پیداوار ہے اس کی ماں ایسی ہے. ہماری عورت عبادت میں ناقص. شاہ صاحب اس جملے پر ضمانت دو منڈی کی میں کہوں یہ زمین پہ نہ پھینکے. میری عورت عبادت میں ناقص، وراثت میں ناقص، گواہی میں ناقص، پوری کی پوری ناقص. مقابلہ اس کا، ایک طرف 4 معصوم، ایک طرف اکیلی بطول. اس معیار پہ تم پہنچے نہیں جتنے معیار پہ میں جلدی تمہیں لے جانا چاہتا ہوں. مبالغہ بھول گئے ہو. حسنین شریفین رسول اور علی یہ 4 معصوم قدرت کے پلڑے ایک پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں تنہا بطول. اللہ نے جب پلڑا اٹھایا گواہی والا، یہ چاروں اکیلی بطول کے برابر تھے. خریدو تو بیچوں، خریدو تو بیچوں، ورنہ بطول کے فضائل اتنے سستے نہیں بیچے جاتے. اکیلی بطول تنہا. ترتیب کیا ہے؟ آغوش میں حسین، انگلی کے ساتھ شہزادہ امن،
पीछे बतूल, सैयदा के पीछे अली। जहां से बतूल कदम उठाती है वहीं अली कदम रखता है। मैंने अपने मुर्शिद अली को किया सजदा, मैंने कहा या अली क्या बन गई। हमारा तो रिवाज है मर्द आगे चलता है, बीबी पीछे चलती है, ये आप अपनी ज़ौजा के पीछे क्यों? जहां से बतूल कदम उठाती है आप बतूल के नक्शे कदम पर चलते जा रहे हैं। अली ने कहा तू भी बंदा बन और बंदे का बच्चा बन। मैं बतूल की एहतराम के लिए नहीं चल रहा, मैं बतूल की इज्जत बढ़ाने के लिए नहीं चल रहा। मौला सबब फरमाया चूंकि हुसैन की मां अल्लाह का पर्दा है, मैं चाहता हूं अल्लाह का पर्दा पर्दे में ही रह जाए। नारा हैदरी। बतूल के फजाइल पे शक करके जमीन का नमक हराम खाने वाले नमक हरामो, हक के सैयदा पे पर्दा डालने वाले जाहिलो, 4 खजूरों के दरख्त मांगने बतूल नहीं गई थी। इस जुमले पे जो नहीं बोलेगा मुजरिम है इमाम ज़माना का। खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब की बेटी, इतनी बड़ी ताजदार अरब की बेटी, अली जैसे सुल्तान की ज़ौजा, रसूल जैसे वली असर की बेटी 4 दरख्त मांगने नहीं गई थी। दरबार गई क्यों थी? वो तो मुबाले की बची हुई लानत को घर पहुंचाने गई थी। थका थका नारा ना मार मेरे सामने। बेशुमार सारे बोलो हैदरी। सलामत रहो। नौकरी ठीक दे रहा हूं, अगले वाले साहबान सरकार चाचा जी नौकरी ठीक दे रहा हूं, मलंगो मसवार नौकरी ठीक दे रहा हूं। तेरे दूसरे मौला सरकार मुजतबा बाबा के बाद तख्त पर बैठे। मेरे मौला का एक दरबारी शायर था, दरबार में उठा, उसने सरकार की मदहत के लिए एक शेर पढ़ा। कहा मौला पहले आप तारा थे आज चांद हो गए, पहले चांद थे आज सूरज हो गए। गला खराब नहीं हो जाएगा अगर एक जुमले पर बोल पड़ेगा तेरा तो। मेरे पास मौला ने दी है दौलत, मैं तुझे पैसे दे जाऊंगा, फिर इलाज करा लेना गले का। सरकार के चेहरे पर ना सुर्खी जलाल छा गई। फरमाया जाहिल हमारी तारीफ कर रहा है कि पहले मैं छोटा था अब मेरा मर्तबा बढ़ गया है। फरमाया ये खिलाफत का तख्त मुझे शर्फ दे, सजदे करे खिलाफत जिसे मैंने कबूल किया है। मुरसल भाई मंडी को होता क्या जा रहा है? सजदे करे खिलाफत, जो बोल पड़े मैं तुमसे राजी, जिसे मैंने कबूल किया। फरमाया फखरा भी जद्दी फी कल्बुन मल्ला कल्ब लहू व अबी वजहुन मल्ला वजह लहू व उम्मी हिजाबुन मल्ला हिजाब लहू। फरमाया मेरे लिए फख्र सिर्फ यही है कि मेरा नाना उसके दिल में रहता है जिसका दिल ही कोई नहीं। अगला जुमला फरमाया अभी वजहुन मल्ला वजह लहू, मेरा बाबा उसका चेहरा है। शाबाश। ये वीडियो के कैमरे के जो इस साइड वाले बंदे बैठे हैं वो चाचा जी से अलावा ये 10 बंदे फेल हो क्लास में। मेरा बाप उसका चेहरा है जिसका बिस्मिल्लाह जिसका चेहरा ही कोई नहीं। पूछ अपने खुदा से, बदन तेरा नहीं, जिस्म तेरा नहीं। अली को चेहरा देकर जमीन पे भेजा तो क्यों?
शाबाश। میں نے اپنی تنہائی میں کبریا سے سوال کیا، پروردگار ذلیل بندہ ہوں میں علی کا، تیرے عبد کا نام علی ہے، میں علی کا عبد ہوں مولا، سوال ہے میرا، چہرہ تیرا نہیں، آنکھیں تیری نہیں، بدن تیرا نہیں، علی کو چہرہ دے کے زمین پہ کیوں بھیجا؟ اللہ نے کہا میری مخلوق جو یہ اعلان کرتی ہے رزق اللہ سے مانگیں گے، جنت اللہ سے مانگیں گے، بیٹا اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد بھی نہیں مانگیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ بھی نہیں کریں گے، وہ ہے میرے عاشق۔ میں نے عاشقوں کا امتحان لینے کے لیے علی کو اپنا چہرہ دے کر کہا زمین پہ جاؤ، میں ذرا ان کا امتحان تو لوں کہ تجھے میرا چہرہ سمجھ کے جھکتا کون ہے اور عمران کا بیٹا سمجھ کے بھونکتا کون ہے۔ اللہ اکبر۔ جی صرف 15 منٹ رہ گئے ہیں، یوں گیا جعفر۔ علی کا چہرہ کیا ہے؟ شاباش، منڈی بہودین تو بڑی پڑھی لکھی ہوگی، وجہ اللہ والا چہرہ۔ کیا دے گا مرسل منڈی بہودین جعفر جتوئی کو؟ پیسے جیسے کی ضرورت نہیں ہے، علی لو اور علی دو۔ ہاں یہ درمیان میں بیٹھا ممبر چھوڑ کے میرے قریب ہے میرا بھائی، تو میں تیرے سر پہ آنے والا ہوں، ایک لمحے کے لیے بوجھ اتار۔ اللہ والا چہرہ۔ پیر حیدر شاہ جی، بیٹا کس کا ہے؟ شاہ جی دعا دینا۔ بیٹا عمران کا، سورت رحمان پہ۔ کیوں کیوں کیوں؟ اللہ اکبر۔ مدد کری میرا مولا، مدد کری میرا مولا۔ جبکہ دنیا کا قانون ہے بچے کی شکل یا باپ پہ یا دادا پہ، نانا پہ، ماموں پہ، چچا پہ، تایا پہ، یہ بیٹا عمران کا، سورت رحمان پہ۔ وجہ کیا؟ کیوں؟ تیری سائنس نے ترقی کی۔ اگر میری مجلس میں کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے گواہی دے، ورنہ اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے پوچھنا۔ وہ کہتی ہے اس ماں کو مشورہ دیا ہے جس کی آغوش ہری ہونے والی ہو، کہا محترمہ اگر شوہر خوبصورت ہے صبح اٹھ کر اس کا چہرہ دیکھا کر، اس کے اثرات تیرے ہونے والے بچے پہ پڑیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ شوہر خوبصورت نہیں ہے، بازار سے کسی خوبصورت بچے کی تصویر خرید، اسے اپنے بیڈ روم میں سجا، صبح کسی کو دیکھنے سے پہلے اس بچے کی تصویر کو دیکھا کر۔ اگر بچے کا رنگ گورا ہے تیرے ہونے والے کا گورا ہوگا، آنکھیں موٹی ہے ہونے والے کی موٹی ہوں گی، ناک تیکھا ہے ہونے والے کا تیکھا ہوگا۔ بازاری چٹائی پر بیٹھ کر عمران کے ایمان کو بھونکنے والے بے ایمان کے بچوں، اللہ جانے عمران میں اور رحمان میں مماثلت کیا تھی۔ علی کی ماں دیکھتی ابو طالب کو تھی، بیٹا خدا پہ چلا۔ ہائے 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 ہائے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل کوئی نہیں، میرا بابا اس کا چہرہ ہے جس کا چہرہ کوئی نہیں۔ جتنے بیٹھے ہو سید، کنیز کا بچہ ہوں تمہاری کا، کنیز پہ رحم کھانا، امتی بولے نہ بولے ان کی اپنی مرضی ہے۔ اگلا جملہ فرماتے وہ امی وجہن و امی حجابن من لا حجاب لہو، فرمایا میری ماں اس کا پردہ ہے۔ تھکے ہوا بندہ بیٹھ جائے امام بارگاہ سے۔ میرا بھائی ایئر کنڈیشن روم چھوڑ کے مجلس میں بیٹھا ہے تو بولنا تو پڑے گا۔ فرمایا میری ماں زہرا اس کا پردہ ہے، پھٹنے کو ہے جگر جعفر جتوئی کا، تمہاری خبر ہی نہیں ہے مجھے، جس کا پردہ کوئی نہیں۔ پردے کا کام کیا ہوتا ہے؟ چھپانا۔
पर्दे का काम है छुपाना, बतूल है अल्लाह का पर्दा, बतूल है अल्लाह का पर्दा। या अली ने तौफीक दे या मुझे मौत दे, बतूल है अल्लाह का पर्दा, पर्दे का काम है छुपाना। तेरा खुदा खुद कहता है कुन्तु कन्ज़न मख्फियन, मैं छुपा हुआ था। पूछ मौलवी से कहां छुपा हुआ था। नौकर सारे बोलो हैदरी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बतूल है अल्लाह का पर्दा, हिजाब। ओए होए ओए होए, बीमार हो जाता है बंदा। लुकाऊं छुपाऊं तो बीमार हो जाऊं, पढ़ूं तो तेरी पता ही नहीं। अल्लाह के पर्दे का नाम है सैयदा। चलो तेरा मुकद्दर जगह बोल या ना बोल। अल्लाह के पर्दे का नाम है बतूल, अल्लाह के हिजाब का नाम है मखदूमा। वजह क्या थी कि शबे मेराज रसूल पर्दे से बाहर, आप सलामत रहे। एक बंदा समझा मैं उस पर राजी हूं, बाकी छुट्टी तुम्हारी। आज यही वजह है कि रसूल पर्दे से बाहर, अली पर्दे के अंदर, शबे मेराज। चूंकि अल्लाह के पर्दे का नाम है बतूल, और मंडी वाला जागो तुम्हें अली का वास्ता है। चूंकि अल्लाह के पर्दे का नाम है सैयदा, मोहम्मद पर्दे से बाहर, अली पर्दे के अंदर। वजह यह है बाप बेटी का पर्दा होता है, मियां बीवी का कोई पर्दा नहीं होता। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बस समझ गया मेरा बयान, सरकार मेरा बयान समझ गया है। तवज्जो करो, मेरे जुमले से मुंसलिक है ये बात, मेरे मौजू से। जब भी रसूल की जूती कमजोर होती है, सरकार फरमाते हैं या अली, जी मौला जरा टांका लगाओ। मंडी हो, पढ़ने वाला तुम्हारा नौकर, तुम्हारा बेटा जाफर हो, जमीन पे बैठे रहो, फिर ये मंडी नहीं, फिर कोई और शहर में इसको नाम दे दूंगा। बड़ा शक्की मिजाज मौलवी हूं, मेरा शक दूर करना। अली जूती उठाते हैं बिला तशबीह, टांका लगा रहे हैं अपने अल्लाह वाले हाथों से। शाबाश शाबाश, सलामत रहो। सारे मुसलमान सरकार मुस्तफा के पास है, या रसूलल्लाह ये हर वक्त टांके अली लगाता है, कभी हमें भी शर्फ दे। फरमाया जो लगाता है उसी से पूछो। शाबाश, ऐसे वाले मुरसल अपने पिछले वाले मोहल्ले को जगा, जो लगाता है उसी से पूछो। सारे मुसलमान अली के पास। या अली ये कभी शहादत हमें भी दीजिए, हम भी टांका लगाएं। हर वक्त आप लगाते हैं। फरमाया जिसका जूता है ना उसी से पूछो। पीर हजरत शाह जी सारे मुसलमान अली समेत सरकार मुस्तफा की बारगाह में। अली मौला ने हाथ बांधे, या रसूलल्लाह इन्हें बताए ना ये टांके मैं क्यों लगाता हूं, जमीन पे बैठा रहे तेरी मर्जी है, जुमले के एहतराम में उठ तेरी मर्जी है, मेरी तरफ से तुझे माफी है, तेरे अकीदे की बात है। रसूल फरमाते हो जाहिलो, मेरी जूती को तुम समझ नहीं सके और बात करते हो मेरे तकाबुल की। फरमाया तुम्हें पता नहीं इस जूती ने जाना है अर्श पर, इसे गैर मासूम के हाथ लग ही नहीं सकते। मैं यहां शाजी जुमला कहता हूं, जिन्हें मोहम्मद जूती को हाथ नहीं लगाने देता वो तख्त पर बैठने के काबिल कैसे बन गए थे। अगला जुमला, जिस जुमले के लिए मैंने मेहनत की है, जागना खुदा का वास्ता, बतूल के हक का वास्ता, जिसे समझे वो बंदा चुप ना करे। नौजवानों जमीन छोड़ना, बुजुर्गों मुझे दुआ देना। चूंकि अली इस वास्ते टांके लगाता है, इस जूती ने जाना है अर्श पर, इसे गैर मासूम के हाथ लग ही नहीं सकते। सैयदो आज पता चला है बतूल अली की जूती क्यों साफ करती थी।
بابا یہ خوشی کی دھمال ہے. بطول علی کی جوتی کیوں صاف کرتی تھی؟ چونکہ عرش پر جوتی ایک نہیں دو گئی ہے. ایک وہ جوتی ہے جسے علی نے ہاتھ لگایا, دوسری وہ جوتی ہے جسے بطول نے ہاتھ لگایا, لیکن دونوں کے جانے میں فرق ہے. جسے علی نے ہاتھ لگایا وہ پردے سے باہر رہی, جسے بطول نے ہاتھ لگایا وہ پردے کے اندر چلی گئی. ختم. صرف 5 منٹ ہے, حصے میں بچا تو میں صاحب کا جملہ, ورنہ بس مجھے دعا دینا. آل محمد کی جوتیوں کو سمجھ. مسلم قوم کے دربار میں جملہ میں نے پڑھا تھا نا حیدر بھائی, گواہی دینا. ایک جوتی, ہاں اشرا رکھ لو, آل محمد کی جوتیوں کے فضائل ختم نہ ہو. ہاں دوسری جوتی کا ذکر سنو, پھر مجھے اجازت دو. وہ جوتی بھی عام بندے کی نہیں, 8ویں سلطان کی ہے. سلطان عرب والا جب مولا کی, میرے مولا کا غلام تھا عبداللہ, زندگی بھر مولا کی نوکری کرتا رہا. سرکار اجازت ہے وطن سے ہو آؤ؟ جی جی بسم اللہ ہو. ٹھیک ہے مولا. عبداللہ کوئی ضرورت کوئی چیز مانگنی؟ مولا آپ جیسے سلطان کا نوکر ہوں, ضرورت ہی نہیں. فرمایا جو دل میں ہے وہ منہ پہ لا. بولے یار اپنے نال بندے نے جا کے بھی میرے نال بول پوے, بڑا تھک گیا میرا بھائی. جو دل میں ہے نا زبان پہ لا. مولا تھوڑا بہت رزق کم ہے, مقروض ہوں, اچھا بڑھا دوں؟ جی مولا. فرمایا بلا تشبیہ, یوں اشارہ کیا, فرمایا وہ سامنے میرا جوتا پڑا ہے. جی مولا اٹھا کے لے جا. تیری اپنی مرضی کی بات ہے. ویسے بلا تشبیہ عبداللہ جوتا بھی اٹھا رہا ہے, دل میں سوچ بھی رہا ہے میں نے روٹی مانگی, مولا نے جوتی عطا کی, چلو کوئی مصلحت ہوگی. اٹھائی رکھ لی سر پہ, چلا وطن, سفر کرتا جا رہا ہے. عین جنگل کے وسط میں پہنچا. یہ ابھی پکھیالہ کالختے روڈ پہ پورا مجمع کھڑا تھا, منڈی کا مجھے نہیں پتا. سامنے ایک بندہ آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں 70 اونٹ کی مہار ہے. ہر اونٹ عنبر کستوری سے لدا ہوا, معروف کرخی جس کا نام. معروف نے دل میں سوچا بندہ عقل مند ہے, کام بے وقوفوں والا, جوتی پاؤں کی چیز ہے, سر پہ رکھے جا رہا ہے. چلو پوچھتے ہیں سلام علیکہ سلام. او بندہ خدا جوتی پہنتا نہیں؟ عبداللہ کہتے ہیں میری ہو تو پہنوں. اچھا کس کی ہے؟ 8ویں سلطان کی, رضا مولا کی. جی جی. معروف کہتے ہیں بیچنی ہے؟ عبداللہ نے دل میں سوچا وہ میں نے بھی تو رزق مانگا تھا. مولا نے سبب لگا دیا, جی بیچ دیتے ہیں, قیمت. عبداللہ کہتا ہے یہ مہار مجھے پکڑا دے. 70 اونٹ کی, عنبر کستوری کے لدے ہوئے کی جوتی تو لے جا. پلک نہیں جھپکی معروف نے, مہار پکڑائی عبداللہ کو, جوتی رکھی معروف نے سر پہ, سیدھا چلا گیا خراسان. یوں دیکھا میرے 8ویں سلطان نے, فرمایا ادھر 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 ادھر, بے نیازی نہ کریں, ادھر ادھر. کس سے لی؟ مولا عبداللہ سے. کیا دیا؟ مولا 70 اونٹ عنبر کستوری کا لدا ہوا. سودا کہاں ہوا تھا؟ مولا جنگل میں. فرمایا تو نے جنگل میں غریب کو لوٹ لیا ہے. شاباش 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 شاباش. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. مجلس نہیں موج جائے, مجلس نہیں میرا آ جائے. تو نے جنگل میں غریب کو, کہو اپنے مؤذن سے دے اذان, جا رہا ہے جعفر. رکھ جوتی سر پہ, بیٹھ دروازے پر. کہہ دوں
کہہ دوں؟ سارے کہو تو کہوں؟ جھوٹ بولوں حسین کی ماں مجھے ابھی مسخ کر دے، ہر کچھ ٹھیک ہو، پھر مجھے یہ نہ کہنا پڑے کون یہاں کیا کرنے آیا ہے۔ پوچھ اپنے مولویوں سے، جب معروف نماز پڑھتا تھا جوتی سمیت پڑھتا تھا؟ جب بھی معروف نماز پڑھتا تھا جوتیوں سمیت یا جوتی اتار کے؟ شادی جاگنا سارے کہتے ہیں جوتی سر پہ، جماعت کرا رہا ہے مولوی نہیں رضا مولا، پیچھے کھڑا ہے معروف، جوتی سر پہ، اور رضا مولا نے بھی نہیں روکا، وہ اللہ کا سجدہ کرتا ہے، میری جوتی اتار کے کیا کر، میرے ذات دل میں خوش ہے، جوتی سمیت پڑھے، عبادت میں اضافہ ہوگا، ثواب میں بلندی ہوگی، رتبہ میں بلندی ہوگی، جوتی سر پہ۔ میں دیکھوں گا، اس جملے پہ ہر بندہ نہیں بولتا، جو چھاننے میں چھن چکا ہے وہی بولتا ہے میری جان بھی ہتھیلی پر ہے، کھاتا علی کو ہوں تو پھر گن کسی اور کے نہیں کہے جاتے۔ جوتی سر پہ، رضا امام، پیچھے معروف، اللہ اکبر، جوتی سر پہ، قیام جوتی سر پہ، رکوع جوتی سر پہ، سجدہ جوتی سر پہ، تشہد جوتی سر پہ، سلام جوتی سر پہ، تسبیح جوتی سر پہ۔ علی کا نمک کھا کے علی کو غرانے والے نمک حرام کتوں، جن کی جوتی نماز میں آ جائے باطل نہیں ہوتی، نام سے باطل کیوں ہوتی؟ سلامت رہو۔ ختم ہوگی جعفر کی بات، جا رہا ہے جعفر تمہاری دعا سے، وقت ہوتا میں 3 گھنٹے پڑھتا، خدا کی قسم، بسم اللہ، نظر مولا ہے، عزت حیدر کی قسم۔ حسین کی 4 سالہ بیٹی سے کسی نے شام کے بازار میں سوال کیا، بی بی کیوں بہہ رہا ہے تیرے کانوں سے لہو؟ فرمایا دادے کی ولایت بچا رہی ہوں۔ سلامت رہو۔ 1 منٹ بس، چونکہ ٹائم ہو گیا ہے، 2 منٹ مجھے دے کر میں آپ سے اجازت مانگوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس بی بی کے یہ دن چل رہے ہیں، جناب ملکہ عالمین نے وصیت نامے کچھ لکھا ہے علی کو، سارے وصیت نامے پڑھوں تو عشرے میں مصائب گزر جائے۔ 2 وصیتیں سنو۔ پہلی وصیت، یا علی میری 40 مزاریں بنانا، میری مزار کا نشان ختم کر دینا۔ اب یہ علماء سے پوچھ کیوں؟ اور یا علی دوسری وصیت، ہر روز میری قبر پہ آنا، یا علی ہر روز نہ آ سکے تو ہر شب جمعہ آنا، ہر شب جمعہ نہ آ سکے تو پھر مہینے میں 1 دفعہ آنا، یا علی میری ساری اولاد کو ساتھ لے آنا، کوئی آئے نہ آئے میرے حسین غریب کو لازمی لے آنا، یا علی میرا بڑا غریب اور پیاسا بیٹا ہے۔ تیسری وصیت، یا علی آدھی رات کو میرا جنازہ اٹھانا، سلامت رہے یار، شرم نہ کرنا، یا علی میرے جنازے میں وہ نہ آئے جو میرے بابا کے جنازے میں نہیں آئے تھے، بس یہیں پہ مصائب ختم ہے، مجھے دعا دے دو۔ جنازہ تیار ہو گیا، آدھی رات کو جنازہ اٹھا، اٹھانے والے کون؟ سلمان، ابو ذر، علی، حسنین اور فضا۔ جنازہ گھر سے باہر نکلا، تیسرے قدم پر علی نے جنازے کے نیچے دیکھا، ایک سایہ نظر آیا۔ علی فرماتے حسن بیٹا یہ سایہ کس کا ہے؟ حسن کہتے مولا میری بہن زینب ماں کے جنازے کے ساتھ جا رہی ہے۔
तू रो या चुप कर जा। अली को बतूल के जख्म भूल गए, अपने अमामा उतार कर ज़ैनब के सर पे रखा, कलाई पकड़ कर घर छोड़ा। ज़ैनब कहती है बाबा मेरे नाने का शहर है, बाबा आधी रात है, बाबा मेरे भाई साथ है, बाबा मुझे साथ जाने दे। अली कहते मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। आओ अली से पूछो मौला उस वक्त तू कहाँ था जब 2 लाख बदमाश था, ढोल बजाते थे, तालियां बजाते थे, इशारा करते थे, इशारा करके कहते थे जिससे चलने का तरीका नहीं आता ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है, इसे पत्थर मार। वही बंदा